ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق رواه مسلم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آپ سب کو ایمان اسلام کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ قلم کی ایک آیت اور اسی کے ساتھ صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں حسن اخلاق کی وضاحت کی گئی ہے. ہمارے دین میں یا ہماری شریعت میں اچھے اخلاق کی تاکید کی گئی ہے. ہمارا کیریکٹر، ہمارا اخلاق، ہمارا مزاج، ہمارا رہن سہن لین دین بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے. چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام ہونا چاہیے. ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. اور اسی حسن اخلاق سے چاہے اس کا تعلق معاشرتی زندگی میں ہو، آئلی زندگی میں ہو، کاروبار میں ہو، ملی ہو، سماجی ہو، ہر پہلو پہ ہمارا اخلاق اور کریکٹر اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ زبان جو کھل رہی ہے یہ مسلم کی زبان ہے. ہمارا کوئی فیصلہ ہو تو پتہ چلے کہ ہاں یہ فیصلہ کوئی مسلم جج کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے جہاں ہماری بدنامی ہو وہاں ہمارے دین کی بدنامی ہو. اور افسوس آج یہی ہو رہا ہے. جس سماج میں اخلاق اور معاملات بالکل درست ہونے چاہیے تھے لیکن اخلاق میں ہم بالکل مائنس ہیں. ہمارا اخلاق میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہم سے مطلوب ہے، جو ہمارے اندر ہونا چاہتا ہے. آج رشتوں میں بگاڑ ہے، ماں باپ کے اندر بگاڑ ہے، میاں بیوی کے اندر بگاڑ ہے، حتیٰ کہ ہر محلے اور ہر گھر میں یہ طلاق کی نوبت پہنچتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں ہے. انسان اور جانور میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے تو باڈی انسان کی ہے، کھانا پینا رہنا سہنا تو انسان جیسا ہے، لیکن اخلاق اور کریکٹر کی بات کریں، تمیز کی بات کریں، ادب کی بات کریں تو اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے جو ایک انسان کے ہونے کے ناطے مطلوب ہے. ادب ہی سے انسان
انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ شاعر نے یہی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اب نبی کے اخلاق کو پڑھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ ام المؤمنین ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس قول کو یاد رکھتے جب اللہ کے نبی پر پہلی آیت نازل ہوئی اور جب آپ گھبرا کر کے اپنے گھر واپس آئے، اس کنڈیشن میں جو ایک دہشت کا عالم تھا، خوف اور خطرے کا عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو دلاسا اور اطمینان دلایا تھا، جو نصیحت کی تھی، جو سمجھایا تھا، وہ یہی اسی اخلاق کے پہلو پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اچھے اخلاق پر فائز ہیں، آپ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ درمادہ لوگوں کے جو بوجھ چلے دبے ہوئے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں۔ ایسے نیک اور ایسے اچھے اخلاق والوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب کیا نکل رہا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیں، آپ زندگی کے مختلف پہلو ہیں، نبوت کے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایک نوجوان کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو پڑھ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق سب سے اعلیٰ معیار پر تھا، اور ہم تو سبھی کے اوپر ہیں۔ ہم ان کو اپنا فاروق مانتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر بھی وہ صفات آنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے طور پر بیان کروایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بتائیے کہ جنت میں اور جہنم میں جانے والوں کی جو وجہ ہوگی وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے داخل ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پوچھا گیا کہ جہنم میں لوگ کس وجہ سے سب سے داخل ہوں گے، آپ نے کہا الفم والفم، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کی عدم حفاظت۔ شرمگاہ کی غلط استعمال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم نصیب کرنے والی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا جنت میں کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ داخل ہوں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق حسنہ کی وجہ سے اور اللہ کے تقوی کی وجہ سے، خوف اور ڈر کی وجہ سے اور اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے تعلق سے یہ بات وضاحت فرمائی ہے کہ حدیث کے اندر سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ کہا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، مجلس کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، میرا چہیتا اور محبوب وہ ہوگا جو جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ ہو، جو اچھے اخلاق کا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، وہ کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور محبوب بنے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا تھا۔ قرآن نے خود گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے لیے اللہ رب العالمین دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مانگتے تھے کہ اچھے اخلاق کو مجھے گامزن کر، میرے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے۔ اس چیز کی دعا آپ نماز میں کرتے تھے، اور وہ بھی نماز کیسی رات کی نماز میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تو نماز کی جو شروعات ہوتی تھی جس کو ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں،
دعائے ثنا کہتے ہیں. اللہ اکبر کے بعد دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قیام اللیل وغیرہ میں جس دعائے ثنا کو پڑھتے تھے امام نسائی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم اهدني لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقني سيء الاعمال وسيء الاخلاق لا يقي سيئها الا انت. یہ سنن نسائی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دعائے ثنا کے طور پر اس دعا کو پڑھتے تھے جس دعا کے اندر یہ سکھایا گیا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاعمال، اے اللہ مجھ کو حسن اعمال کی توفیق دے، مجھ کو نیک عمل کی توفیق دے. دعائے ثنا میں آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھ کو اچھے اخلاق کی اور اچھے اعمال کی، اچھے عمل کی، نیک عمل کی مجھے توفیق دے. وہ امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے. آپ کا عمل لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا تھا، دلیل بنتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی دعائے ثنا میں دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ میرے مجھ کو نیک عمل کی توفیق دے، اسی کے ساتھ حسن اخلاق کی توفیق دے. اچھا عمل بھی ہو اور اچھا اخلاق بھی ہو، اچھا کیریکٹر بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا کوئی نیک عمل قبول ہوگا. ورنہ آپ کی نیکیاں بھی کرے، روزے نماز کی پابندی بھی کرے، صدقات و خیرات کی پابندی بھی کرے، لیکن اخلاق بالکل کچرا ہو، جانور جیسا ہو، تو ایسی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے کوئی قدر نہیں. آپ خود پتا کیا بیان کریں، صحیح مسلم کی حدیث کو یاد کرے. اللہ کے نبی نے کہا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس جانتے ہو کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو. آپ نے کہا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو بد اخلاق ہے، جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا، روزہ نماز کے ساتھ آئے گا، حج کے ساتھ آئے گا، صدقات و خیرات کے ساتھ آئے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کا اخلاق کیسا تھا؟ عقل نہ رہا تھا، دوسرے کا نام مال کھایا، لوگوں کو قتل کیا تھا، خون بہایا، مار پیٹ کیا تھا، گالی دی تھی. یہ سب بد اخلاقی ہے، یہ سب برے اخلاق ہیں. جس کل قیامت کسی بد اخلاقی کی وجہ سے ایسے نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے. جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکات دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صدقات و خیرات کی پابندی کرنے والے ہیں، لیکن اخلاق بالکل ڈھول ہے، بالکل کچرا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم نصیب کرے. موسیٰ احمد وغیرہ کے روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دو عورتوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا. پوچھا کہ ایک عورت ہے جو بڑی روزہ نماز کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان ایسی ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسوں کو، اپنی پڑوسن سے ڈرتی ہے، جھگڑتی ہے، ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، ہمیشہ ڈرتی جھگڑتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روزہ رکھ کر کے بھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایسی عورت جہنم نصیب ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ آپ کو تذکرہ کیا گیا ایک ایسی عورت ہے جو روزہ نماز کی پابندی بہت کم ہے، نوافل کی پابندی اسے نہیں کر پاتی ہے، فرائض پر اتباع کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے. وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، کسی دوسرے کو ٹھیس نہیں پہنچاتی ہے. اس کی زبان سے لوگ خوش ہیں، اس کی زبان کی وجہ سے لوگ اختلاف کا شکار نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو سمجھتے ہیں. اخلاق بہت بڑا معیار ہے، اخلاق بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھ لیجیے، اچھے اخلاق کے تعلق سے آپ کی کتنی کوششیں ہوا کرتی تھی. مدینہ میں جب داخل ہوئے تو مدینہ کے اندر آپ کو سب سے پہلا پیغام ملا وہ اپنے اخلاق میں جانا ہے. مدینہ میں آپ ہجرت کر کے داخل ہوئے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مسائل تھے مدینہ کے اندر کتنے مسائل تھے. ایک تو وہ جو مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ رہے، اور مدینہ چھوٹی بستی تھی، اور جس وقت مسجد نبی اس وقت بنی ہوئی ہے، نبی کے زمانے کا اتنا ہی مدینہ تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی. بڑے مسائل تھے، بڑے چیلنجز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تعلیم آپ نے مدینہ والوں کو کیا دی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. یہ ہے اخلاق کا نتیجہ. ہم اخلاق کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر کے سب سے پہلی دعوت، جو سب سے پہلا پیغام مدینہ کے اندر سے دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کی دعوت چھوڑو، نہیں، کیونکہ مدینہ کے لوگ مسلمانوں کو پیغام دیا، مسلمانوں کو سکھایا. جو مسلمان ہو چکے ہیں، توحید والے ہو چکے ہیں، ان کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں سلام کو عام کرو، یہ اچھا ہے، یہ حسن اخلاق ہے، سلام کیا جائے.
چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے، ادب کا تقاضا یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اللہ نے پہلی دعوت کی کہا سلام کو عام کرو، وآتوا الطعام، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، جو مستحق ان کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ وصل الارحام، رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، جوڑو رشتے داروں کو، توڑو مت، توڑنا بد اخلاقی ہے، رشتوں کو مضبوط کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، نماز کی پابندی کرو، رات میں کر کے قیام اللیل کرو۔ وتدخلوا الجنۃ بسلام، یہ اچھے اخلاق پیدا کرو، جنت میں آرام سے داخل ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر کسی روایت کے ساتھ ایک لفظ داخل ہوا ہے، وَعَلَى الْكَلَامِ، نرم گفتگو کرو۔ آپ علیہ السلام نے کہا وَعَلَى الْكَلَامِ، نرم گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، ادب سے بولو، تہذیب سے بولو۔ زبان کھولو تو پتہ چلے کہ کسی انسان کی زبان ہے، پتہ نہ چلے کہ کسی کو بات دینے کی زبان ہے۔ ادب سے بولو، تمیز سے بولو، لوگوں کا خیال رکھو، اچھے اخلاق سے رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر سب سے پہلی تعلیم آپ نے دی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں حسن اخلاق کے تعلق سے تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اچھے اخلاق کے توفیق ہو، اور اسی کے ساتھ آپ کی دعا یہ تھی کہ بد اخلاقی سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھ کو بد اخلاقی سے بچا، برے اخلاق سے بچا، برے اخلاق سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے رب العالمین میں تیری ذات سے پناہ میں آتا ہوں بد اخلاقی سے، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو بد اخلاقی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا کی، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جب تم نے مجھ کو اچھا بنایا ہے، اچھے انداز سے پیدا کیا ہے، چہرہ مکرا ہاتھ پیر سب صحیح سالم ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بہتر ہے، جیسے میرا چہرہ اچھا ہے، میرا جسم اچھا ہے، میری پیدائش اچھی ہے، میری بناوٹ اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کو میرے اخلاق کو سنوار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، اور آپ حدیث کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، کتنے فوائد بیان کیے ہیں اس نے اخلاق کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن میزان میں جب جہاں نیکیاں تولی جائیں گی، اچھائی اور برائی دونوں کو تولا جائے گا، اس پلڑے میں، اس میدان میں سب سے زیادہ نیک عمل اگر کوئی ہوگا تو وہ اس نے اخلاق کا مرتبہ دیکھیے، اس نے اخلاق کا فائدہ تو دیکھیے، اس کا وزن کتنا قیمتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اچھے اخلاق والا ہمیشہ بھاری پڑ رہا ہے، اس نے اخلاق والا جیسے ہمیشہ بھاری پڑ رہا ہے۔ بد اخلاق 100 ہو جائے، ایک طرف ایک اچھے اخلاق والا ہو جائے تو یہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو بد اخلاق ہے وہ دل بھی تسلیم کرتے کہ آپ کے اچھا ہے، وہ الگ بات کی زبان سے نہ مانگے، لیکن دل یہ زمین یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کی توہین ہو، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ تو المہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے دن میزان کے اندر اس میں اخلاق ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، یقیناً اچھے اخلاق کا مالک شخص جو اچھے اخلاق پر گامزن ہے، نیک عمل پر ہے، اچھے اخلاق لوگوں سے پیش آتا ہے، یہ آدمی نفلی روزے اور نفلی نماز پڑھنے والے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف آدمی نفلی روزے رکھ رہا ہے، ایک طرف آدمی نفلی نماز پڑھتے چلا جا رہا ہے، ایک طرف آدمی اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اچھے اخلاق والا ہو وہ آدمی نفلی روزہ نماز کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر نماز اور روزے کے برابر درجہ دیا جاتا ہے۔ ایک طرف نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، نفلی عبادت کرنے والا، کیونکہ نفلی نماز پڑھنے والا یہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جو آدمی نفلی نماز پڑھے اصلی فائدہ ہے، نفلی روزہ رکھے اسی کا فائدہ ہے، اس کے روزے سے ہم کو کیا ملنے والا ہے، اس کی نفلی نماز سے اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہم کو فائدہ، آپ کو کیا فائدہ، آپ روزہ رکھیں ہم کو کیا فائدہ۔ لیکن جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوگا اس کے اخلاق سے پورا معاشرہ کرتا ہے، اس کے اخلاق سے پورا سماج فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن نفلی روزہ اور نماز کی وجہ سے صرف یہ پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اخلاق کا مقام دیکھو، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، سب سے معتبر ایمان،
سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. اس کا الٹا کیا کرتا ہے؟ نکال دیجیے الٹا. جس کے اخلاق اچھے نہ ہو اس کا ایمان اچھا نہیں, اس کا ایمان معتبر نہیں, اس کا ایمان ناقص ہے. ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے کے لیے, اعلیٰ ایمان کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق اور کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے. اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے, معاف کیجیے آپ کا ایمان اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سوچے کتنا اہم سوال ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سماج اور معاشرے کا سب سے اچھا آدمی کون ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی روزہ نماز کی پابندی کرنے والا, جو قیام اللیل کرنے والا, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والا, صدقات و خیرات کا مال لگانے والا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے, کہا جس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو, یعنی آدمی اچھا ہے. یہ اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہے, اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. سماج کا ایسا آدمی سب سے اچھا آدمی ہے, اور جس کے اندر یہ اخلاق نہیں ہے سماج کا سب سے کھٹا آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. کہا سب سے معتبر مومن, سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا والطفهم باهله, اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, اپنے بال بچوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آتا ہو, وہ سب سے اچھا مومن ہے, اس کا ایمان سب سے معتبر ہے. اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کو ہم پڑھیں کہ اخلاق اصلاح ان کی مثال کیا تھی. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو بھیجا اسی لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کے اخلاق کو سکھائیں. انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی ترویج دوں. آپ دنیا میں آئے تھے اس لیے تاکہ انسانوں کو انسان بنائے, تاکہ ان کو لوگوں کے جو بے ادب لوگ ہیں, بے شرم لوگ ہیں, بے غیرت لوگ ہیں, بے ہمت زندگی گزارنے والے ہیں, جن کا کوئی ڈسپلن اور کوئی نظام نہیں ہے, کوئی زندگی کا سسٹم نہیں ہے, آپ دنیا میں آئے تھے تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیں. گھر میں کیسے رہنا ہے, مسجد میں کیسے رہنا ہے, سماج میں کیسے رہنا ہے, معاشرے میں کیسے رہنا ہے, کرسی پر کیسے رہنا ہے, کاروبار میں کیسے رہنا ہے, بازار میں کیسے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, آئیڈی بن کر کے آئے تھے. آپ زندگی کے ہر موضوع پر مسلمانوں کے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے, اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو سکھائیں. یہ نوکری کو یوٹیوب میں دستا ہے اللہ, میں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, حسن اخلاق نیکی, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا یہ نیکی ہے, ہماری یہ عبادت ہے, یہ فائدے والی چیز ہے. دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھے اخلاق کی نصیحت بھی کرتے تھے. ایک صحابی کو غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ نصیحت فرمائی, 3 نصیحتیں کی. کہا اتق اللہ حیثما کن, دیکھو جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کن, تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, تمہارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے ساتھ اپنے اخلاق, علماء نے اچھے اخلاق کی 2 قسم بیان کی. ایک ہے حسن الخلق مع الخالق, اچھا اخلاق اللہ کے ساتھ. کیا مطلب اللہ کا اچھا اخلاق؟ اللہ کے فرائض کو پورا کیا جائے, واجبات کو پورا کیا جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, شرک اور بدعت و خرافات سے بچا جائے, اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا جائے, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو پورا کیا جائے. یہ اچھے اخلاق اللہ کے ساتھ. دوسری قسم ہے حسن الخلق مع المخلوق یا لا عباد اللہ, اچھے اخلاق اللہ کے بندوں کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے ہمارا, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا اخلاق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اتق اللہ حیثما کن, تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ہمارا اخلاق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو. برائی ہو جائے, غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہو جاتی, غلطی ہو جاتی, گناہ ہو جاتا, گناہ ہو گیا توبہ کرو, نیکی کرو. یہی اللہ نے کہا برائی کے بعد نیکی کر لو, کیونکہ یہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. یہ اخلاق ہماری اپنی ذات سے ہے کہ ہم اپنی ذات سے کیسا مقابلہ کر رہے ہیں, کیسا اخلاق پیش کر رہے ہیں, ہم اپنے ذات کے ساتھ کیسے رہے ہیں.
ہم اپنے ساتھ اس طرح رہیں کہ اگر برائی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے، توبہ کرے اور نیکی کرے. یہ اخلاق مع النفس ہے. اس کے آگے اللہ نے بھی فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. نصیحت کا تذکرہ کرنا ہے. آپ نے نصیحت فرمائی، ایک تم جہاد اللہ کرو. دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ نیکی کر لیا کرو برائی کے بعد، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے فائدے، یہ ساری چیزیں آج بیان کی گئی. آپ نے سنا پڑا اپنے سماج سے جاتے ہیں، ہم اپنی دیوار میں جاتے ہیں، مرا اخلاق کے ساتھ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسا پیش آتے ہیں. باہر رہیں گے بیوی ملنی، گھر میں جائیں گے سے بڑھیں گے، بچوں سے بیویوں سے لڑیں گے، بہنوں اور بیٹیوں کو ماریں گے. گھر سے باہر کی زندگی کو دیکھ لیجیے، سماج کے نوجوان کی حالت کیا ہے. آج کی جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، ان کے اخلاق کو پڑھ لیجیے. بوڑھوں کو چھوٹے سے شکایت ہے، چھوٹوں کو بوڑھوں سے شکایت ہے. ہمارے سماج میں اخلاق کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارے سماج میں اخلاق کی بہت بڑی کمی ہے. یاد رہے اللہ رب العالمین یہاں معتبر وہی ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ وہی ہے، محبوب وہی ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. ہمارا جیسا سلوک انسانوں کے ساتھ ہوگا ویسا سلوک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرنے والا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف کرے گا. ہم انسانوں کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. اور یہ ساری بات وَيَسَّرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. یہ اس سے پہلے کی بات، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيا نَفَّسَ اللَّهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مسلم شریف کے الفاظ مختلف طرح میں آپ دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جیسا سلوک اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کرو، اپنے رشتہ داروں اور اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ کرو گے، ویسا سلوک اللہ تعالیٰ اچھا اللہ محبت کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے. ان کے ساتھ اللہ کی نوازشیں نازل ہوتی ہیں. اور جو آدمی جھگڑالو ہو، جو آدمی بد اخلاق ہو، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کو الرجال الى الله على رسول خفيف. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو سب سے کس وقت جھگڑا ہو. اور جھگڑنا یہ کیا ہے؟ بد اخلاقی کا سب سے بڑا بات ہے. یہ سب سے بڑی سیڑھی ہے کہ آدمی لڑنے والا ہو، جھگڑنے والا ہو، چاہے وہ لڑنا جھگڑنا اقتدار کی خاطر ہو، یا اپنی طاقت و قوت کے وجہ سے ہو، یا دولت کے اعتبار سے ہو، یا اپنی سیاست کے اعتبار سے ہو. اگر وہ جھگڑالو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو وہ سماج کے اندر بھی برا مانا جاتا ہے، معاشرے کے اندر بھی کچرا سمجھا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی دربار میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. سوال یہ ہے اچھے اخلاق پیدا کیسے ہوں گے؟ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں کیسے؟ ہم اپنے اخلاق کو بنائیں کیسے؟ ہمارا اخلاق مثالی کب ہوگا؟ ہمارا اخلاق اچھا کب ہوگا؟ اس کے لیے کچھ ضابطے یہاں مطلب باتیں نے نوٹ کی ہے. نمبر 1 اپنے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں اور اپنے ماں باپوں کا خیال رکھیں. چھوٹا بڑا ہو چھوٹوں کو سہن کرے، گھر کا ذمہ دار ہو اپنے گھر کے فیملی ممبر کا خیال رکھے، انصاف کرے، ظلم سے بچے، اللہ کا تقویٰ ہو، اس سے اخلاق پیدا ہوگا. اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے وہ دینی بیانات میں شرکت کرنا یا تقریریں سننا یا خطبات سے استفادہ کرنا، اس کے ذریعے سے بھی اچھے اخلاق پیدا ہوگا. لوگ تقریروں کو سنتے نہیں، سن کر کے عمل کرتے نہیں، اخلاق کہاں سے پیدا ہوگا؟ اخلاق پیدا کرنے کی دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم علماء کے بیانات سے اور علماء کی تقریروں کو یا علماء کے خطبات سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، پڑھیں، سنیں، مجلسوں میں شرکت کریں. اس سے اخلاق بنے گا، اس سے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، نرمی پیدا ہوگی. اسی طریقے سے تیسرا ضابطہ ہے محاسبہ، اپنے آپ کو پڑھنا، محاسبہ کرنا، جاننا، پڑھنا کہ ہم کس حالت زندگی ہے، کیسا ہمارا مزاج ہے، کیسا ہمارا کیریکٹر ہے، ہم اگر برے ہیں تو اچھے کیوں نہیں بنتے. محاسبہ کریں، اپنے نفس کو دکھائیں، بنائیں، اس سے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت. آج ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہمارے بچے ٹکوریوں کے ساتھ رہے، ہماری نسل گنڈوں کے ساتھ رہے، چور چندار لوگوں کے ساتھ رہے، برے اخلاق والوں کے ساتھ صحبت پر جائے. ظاہر ہے ہماری اولاد بگڑے گی، بد اخلاق ہوگی. ہم اپنی اولاد کے لوگوں کے لیے اچھا معاشرہ دیں، ان کی دوستی
देखें कि उनकी दोस्ती किससे होती है। उनको अच्छा दोस्त उनको जब करें, मना करें इसके साथ रहो, कहो कि इसके साथ रहो, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा लड़का, इसके साथ रहो। हमारे बच्चे बुरों के साथ रहेंगे, बुरा असर साबित होगा। इसी तरीके से पांचवी चीज है अच्छे अखलाक के लिए कि हम अखलाक के फायदे और नुकसान पर गौर करें। कितने फायदे बयान किए गए, कितनी फजीलतें बयान की गई, नुकसान के लिए। अगर हम बद अखलाक होंगे, बुरे अखलाक वाले होंगे, तो याद रखिए कहीं ना कहीं जिंदगी में ठोकर खानी पड़ेगी। आप सोचिए कितने ऐसे नौजवान दिलों की सलाखों में बंद है, किस वजह से, बदअखलाकी के नतीजे। बात परेशान है बेचारा, पुलिस चौकी में बार बार शिकायत आती है, इंक्वायरी होती है, पुलिस आती है, ऑफिसर आता है, चेकिंग होती है, इस वजह से गुनाह की सोबत हासिल हुई, बदअखलाक हो गया। तो उस बदअखलाकी के नतीजे में, सही तरबियत न करने के नतीजे में बाप को बार बार जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। जब पुलिस चौकी में हाजिरी देनी पड़ती है तो मुकदमात के कागजात संभालने पड़ते हैं, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो फायदे को देखिए, नुकसान होते हैं। इसी तरीके से उसमें अल्लाह के ताल्लुक से छठी चीज ये है कि हम दुआ करें। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह मुझको अपने अखलाक की तौफीक दे। हम भी दुआ करें अल्लाह हमको भी अच्छे अखलाक की तौफीक दे। तो दुआओं से अच्छे अखलाक पैदा होता है। इसी तरीके से सातवीं चीज है इंसाफ करें। इंसाफ करें, जुल्म से बचें। जहाँ जुल्म होगा बदअखलाकी होगी, जहाँ इंसाफ होगा वहाँ भी अच्छे अखलाक पैदा होंगे। इसी तरीके से मुस्कुराकर मिलना, मुलाकात को मुस्कुराहट का पैदा होना बड़ा मायना रखता है। ये पहचान होती है कि जब आदमी मुलाकात को मुस्कुरा रहा है कि हमारे आपके दिलों में नफरत और घृणा उत्पन्न नहीं है, वो साफ हसद नहीं है, हमारा दिल आपके दिल के बिल्कुल साफ और आईने की तरह है। तो मुस्कुरा करके मिलना ये भी उसने अखलाक के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। इसी तरीके से नौवीं चीज ये है कि हम उलमा की सोबत में रहें, उलमा की सोबत में रहें, नेक लोगों की सोबत में रहें, उलमा की सोबत में रहें, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहें। जो समाज पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता है वो समाज तरक्की करता है, कामयाब होता है। और जो समाज जाहिलों को अपना मुद्दा बांधती है वो हर जगह ठोकर खाती है, नाकाम होती है। इसी तरह आखिरी बात यह है, इसलिए अखलाक के हवाले से बात चल रही है कि उसने अखलाक कैसे पैदा करे। आखिरी बात यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह से मुलाकात की फिक्र हो। उसने अखलाक पैदा कैसे हो, हम अल्लाह से मुलाकात की फिक्र करें, फिक्र आखिरत पैदा हो। जब हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र होगी, हम दुनिया के अंजाम को जानेंगे और आखिरत की कामयाबी को समझेंगे और अच्छे अल्लाह पर कायम रहेंगे। हम अल्लाह से दुआ करके अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको, सारे मुसलमानों को अच्छे अल्लाह पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया से जिंदा रखे, ईमान और तौहीद पर कायम रखे और हमारा खात्मा और ईमान के रब हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।